قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. ہمارے 5ویں امام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے، اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے، میری منت ہے، گزارش ہے کہ اس حدیث کو بڑے کھلے دل سے سماعت فرمائیے گا اور اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر کوئی نعمت کسی کو مل جائے تو اسے اس کی قدر نہیں ہوتی. اسی لیے مولا نے فرمایا نعمتوں کی قدر کرو ان کے چھن جانے سے پہلے. وہ خوش نصیب نہیں جو ماں باپ کے مرنے کے بعد اماں اماں کر کے رو رہا ہو. خوش نصیب وہ ہے جو ماں کی زندگی میں اس کی عزت کو پہچانتا ہو. صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. یہ چیزیں جب گزر جاتی ہیں قبلہ، اس کے بعد پھر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ روتے تڑپتے ہیں. اسی لیے توبہ کا حکم بھی ہے جوانی میں. اصلی لطف ہے جوانی کی توبہ. میرے مولا علی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو ایک فارسی شاعر نے اس کا ترجمہ کیا شعر کے طور پر، اور وہ شعر اتنا مشہور ہے آنے والی نسلوں کو تو اس سے کوئی اتنی دلچسپی شاید نہ ہو، لیکن جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائے ان کی اکثریت میرے ساتھ، میں نے جہاں یہ شعر پڑھا ہے انہوں نے میرے ساتھ آگے ہی پڑھا. انڈیا میں 6-7 دفعہ گیا ہوں، بڑا ہی مشہور دیکھا ہے میں نے وہاں بھی اس شعر کو. ایران میں، قطر، کویت میں، عربوں میں بھی اس کو میں ابھی میں شعر پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ہی تقریباً تھوڑا سا میں پڑھوں گا، باقی آپ پڑھ لیں. در جوانی توبہ کردن، میں صحیح آکھا بولو تو پھر بھی نہیں. اس کا اگلا مصرع اتنا مشہور نہیں ہوا، وہ ہے ورنہ ہر گبرو بپیری می شود پرہیزگار. علی فرماتے ہیں بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شریف ہو جاتا ہے. جب دانتوں میں تیزی نہ رہے، جب پنجے میں طاقت نہ رہے، شکار پاس سے گزر رہا اور وہ چپ کر کے دیکھ رہے. تو سامعین گرامی، نعمتوں کی قدر کرو چھن جانے سے پہلے. رئیس ماں باپ کی اولاد کو دولت کی قدر نہیں ہوتی. آپ کے پاس ایک دولت ہے درود شریف. قرآن مجید کی عزت کی قسم اس کی عزت کو سمجھنا. امام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ محمد و اہل بیت محمد پر درود بھیجے اور درود بھیجنے کے بعد 400 سال تک چپ رہے اور 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے کہ بلا جی 400 سال کے بعد پھر درود بھیجے، تو فرشتوں سے کہتے بندہ خدا بھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی ہم لکھ رہے ہیں. درود در اصل ایک دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا. اگر یہ دعا مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا. اور ان 2 دعاؤں میں سے ایک ہے جن کے مانگے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. 2 دعائیں نماز میں واجب ہیں. اگر یہ 2 دعائیں کوئی نہ مانگے تو اس کی نماز کبھی بھی قبول. بولو، گرمی ہے لیکن یہ قیامت کی گرمی سے بچائے گی. کیا ہم کو تھکائے گا سفر حشر کے دن کو؟
मौलवी एक शोर मचा रहा था, कयामत में बड़ा चलना पड़ेगा, कयामत में बड़ा चलना पड़ेगा, कयामत में बड़ी गर्मी होगी, गर्मी के अंदर लंबा सफर, पैदल सफर, यहां से वहां से यहां, बड़ा चलना पड़ेगा। शहीद मोहसिन नकवी ने उसकी रिवायत को सुना, कयामत में बड़ा चलना पड़ेगा, कयामत में बड़ी थकन होगी, कयामत में बड़ा चलना पड़ेगा, कयामत में बड़ी थकन होगी, कयामत में बड़ा चलना पड़ेगा, कयामत में बड़ी थकन होगी। शहीद मोहसिन नकवी की आवाज है, क्या हमको थकाएगा सफर हाशर के दिन को। अगले मिसरे में वो बंदा बोले जो मुत्तफिक हो, क्या हमको थकाएगा सफर हाशर के दिन को। हम मातम शब्बीर के हलकों में चले हैं। दो दुआओं के बगैर नमाज कबूल नहीं है। मैंने जिम्मेदारी से कहा, पहली दुआ है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन इसमें एक छोटा सा मसला है, वो आपसे हल करवाना चाहता हूं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसका तर्जुमा जाहिल मौलवी करते हैं, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते। सर नहीं हिलाना। तुम्हें किसने कहा कि नबी पर? अन नबी पर। नबी से पहले है अलिफ लाम। अलिफ लाम का मतलब है जिनसिया। नबी पर और नबी जैसों पर। कायनात में तलाश कर नबी जैसे कौन है, नबी जैसे कौन नहीं है। तेरी अपनी किताबों में लिखा हुआ है। हजरत उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल खुदा से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं सालन पकाती हूँ एक ही हांडी के अंदर, आधे को एक बर्तन में डालती हूँ, आधे को एक बर्तन में, आधे के लिए नियत करती हूँ ये आपको दूंगी, आधे के लिए नियत करती हूँ ये खुद खाऊंगी। क्या वजह है या रसूल अल्लाह? मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं, आपके सालन पर मक्खियां नहीं बैठती। मेरे सालन पर तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मेरे सालन पर मक्खियां बैठती हैं, आपके सालन पर मक्खियां नहीं बैठती। हजूर ने फरमाया, आयशा अल्लाह नस्लों के मैं तुम जैसा नहीं हो। ये कई बंदे बेवकूफी करके हमारे मिंबरों पे भी कह देते हैं अज़वाज मुताहिरात। तुझे किसने कहा मुताहिरात? ताहिरा ज़हरा है, ताहिरा ज़हरा है। कौन है नबी जैसा? चादर ज़हरा की कसम जिंदगी की परवाह नहीं। जितनी भी है अली की हिमायत में खर्च होनी चाहिए। थोड़ी मेरा बेटा आवाज ऊंची कर। जितनी भी है आखिरी सांस भी अली के लिए। अपने सच्चे मजहब की तबलीग करो, शोर हक नहीं, ज्यादा होना हक नहीं। अक्सरियत जाहिलों की हो तो इल्म पर पर्दा नहीं पड़ता। अपनी किताबें उठा के देख नबी जैसा कौन। मैदान में बात कर रहा हूं, लाउड स्पीकर में बात कर रहा हूं, किसी का जमीर मुर्दा न और गैरत जिंदा है तो नासिर अब्बास उसे दावत दे रहा है। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो गई तो नबी ने एक जैसों को एक जैसों का भाई बनाया, जिसकी जैसे जहनियत मिलती थी, तबीयत मिलती थी, शख्सियत मिलती थी, मंसूबा मिलता था। ओसोस को ओसोस का भाई बनाया। हजरत अबू बकर का हाथ पकड़ा, हजरत उमर के हाथ में दिया, ये तेरा भाई है। जाकिर सबसे छोटा हूं लेकिन जिम्मेदारी उठाता हूं जो पढ़ रहा हूं, कयामत तक जिम्मेदार। सलमान का हाथ पकड़ा, अबू जर के हाथ में दिया। हुसैन की मां की कसम आखिरी सांस भी अली की हिमायत में, पहली सांस भी अली की हिमायत में। चादर बतूल की कसम जिंदगी की परवाह कोई नहीं, बयान सिर्फ हक करना है। जब तक जिंदा रहना है मुनाफिकत से जिंदा नहीं रहना। अली की तनख्वाह खाइए, अली के लंगर खाए, मेरे सर पर कुरान रख। अली की इज्जत की कसम अहले सुन्नत उलमा ने लिखा कि जब सबको सबका भाई बना दिया, सबको सबका भाई बना दिया, तब ये भाइयों के फिक्र है, भाइयों के मस्जिद के कोने में
علی بیٹھ کر رو رہے تھے. تیرا اپنا پیر جو ہر وقت روتا رہتا ہے. مسجد کے کونے میں علی بیٹھ کر رو رہے تھے. مسلمان علماء کرام نے لکھا نے آ کے پوچھا ماذا یبکی کو کہ یا علی ابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے کیوں روتا ہے؟ کہ رو نہ تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. نبی نے علی کو اٹھایا, مٹی کو جھاڑا, ماتھے کو چوما, سینے سے لگا کے کہا اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہو تو اپنی مرضی کی کوئی کھیل اٹھا لیں, کوئی کھیل, اس سے بھی علی ثابت ہو سکتا. میں نے کہا کرکٹ سمجھ اسلام سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا جی کرکٹ سے کیسے؟ میں نے کہا اس میں بھی 11 میدان میں ہوتے ہیں, 12واں باہر ہوتا ہے. کوئی پہلوان بیٹھے جی, کوئی نہیں, میں کشتی تو نہیں لڑنی. اور جی میں پوچھے اچھا کشتی دیکھی ہوئی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو جس بندے کشتی نہیں دیکھی آج تک. دیکھیے جی کشتی, جیسے نے ویسے نہیں دیکھی. ٹی وی میں WWF دیکھیے نا. لو بھائی اگر میں فکرہ غلط کہوں تو میں قرآن کی قسم نہ, اس سے زیادہ تو سچی بات بھائی جان. اگر میرا فکرہ غلط ہو میں جھوٹ بولوں تو چپ کر جائیں, اور اگر میرا فکرہ سچ ہو جو نہ بولے وہ جانے مولا جانے. جو بھی پہلوان ہارتا ہے کشتی میں, ایک ہار دئی ہے نا بچہ, جو ہارتا ہے اس کے لیے 3 دفعہ نیچے ہاتھ مارتے ہیں. جو جیتتا ہے اس کے لیے 1 دفعہ ہاتھ اوپر اٹھو. ابھی بھی تجھے پتہ نہیں چلا ہارے ہوئے کون ہے, جیتا ہوا کون؟ نیچے کتنے, اوپر. اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو میں تجھے اس کا بھائی بناتا. انت مثلی, تو میرے جیسا ہے. انت اخی, تو میرا بھائی ہے. پھر دنیا والآخرہ, جیڑی گل تسا نوٹ کی تھی ہر بندے نوٹ نہیں کی تھی. دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی سارے رشتے دنیا میں ہیں. تیرے میرے رشتے دنیا میں ٹوٹ جائیں گے, آخرت کے میدان میں کوئی رشتہ نہیں. علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی, آخرت میں بھی. اور بھائی ہوتا ہے وراثت کا شریک, اس لیے کوثر نبی کا ہے, پلائے گا علی. مولویوں کو بھی بڑا شوق ہے نبی کا بھائی بننے کو. نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں, نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں. ایک مولوی نے مجھے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے بڑے بھائی ہیں. میں نے کہا حضور کی بیوی کو بھابھی کہہ کے دکھائیے. بھائی بڑے بھائی کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ تو بھابھی کہہ کے دکھاؤ. اللہ ابا نہیں کہنے دیتا, تو بڑا بھائی بنا کے پھر رہا. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اچھا تو یہ قرآن نے کہا ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. گالے اوکھی ہے جنہوں گرمی لگی انہوں سمجھ نہیں آئی. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں, باقی یہ قرآن نے کہا. نبی کی بیویاں مائیں نہیں ہیں, یہ بھی قرآن نے کہا. نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, یہ بھی قرآن نے کہا ہے. 2 کا باپ ہے, یہ بھی قرآن نے کہا. ما کانا محمد ختم والی آیت جیدی سوری فروٹوں دی خوشبو نال بندی. ایک مولوی نے کہہ لگے نہیں ہے قرآن خانی تے مرغے شرغے. مولویوں نے طریقے بنائے, مردے نو کی پہنچنے, انہوں تے وہی پہنچنے جڑا کر گئے. قرآن تسی پڑھیا دے ثواب انہوں پہنچ گیا ہے. کیویں ہو سکتا؟ باویں سنی ہو تو باویں شیعہ, توجہ تو سکر.
وہ بار بار میرے والے کرے کہ قرآن دے تو پڑھے انہوں کدھا پہنچوں. تھوڑی دیر بعد ایک بندہ رونے لگا. اسی مولوی نے سے کہا اوے روئی دا نہیں میت دے عذاب ہوندا ہے. او میں کیا کنجرا او دا رون نال او دے عذاب پہنچ جاندے تے میرے قرآن پڑھنا ثواب نہیں پہنچو. تو جو انصاف نال سننا ضرور بھئی رویا بھی تے میں ہی ہاں نا. یہ کیڑی موری ہے قبر وچ جے جو عذاب ٹپ جاندے. یہ ایک مذہب میں دو قانون کیسے ہو؟ ایصال عذاب ہو جاتا ہے ایصال ثواب نہیں ہوتا. یہ مطلب ہے جہدے نال مخالفت ہوئے ہوتی میت جا کے بندہ رونا شروع کر دے. رونے کو وہ مولوی بدعت کہتا ہے جس کی زندگی کا آغاز رونا ہے. بچہ پیدا ہوئے نا جی تسی تو چپ کر کے بیٹھے ہو او بارے چ نہیں ہوندا چپ ہوئے تے کہتے اللہ کرے روے خود نہ روئے تو مارتے ہیں پھر بھی نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں کیونکہ رونا ہے زندگی کی علامت. رونا ہے زندگی کی علامت. اگر ان میں کوئی تیرے جیسا ہوتا الف لام ہے جنسیہ نبی پر اور نبی جیسوں پر درود بھیج دے. تھوڑا جہا پریشان کرنا جڑے مینو کر رہے ہو میں بدلہ لینا نہ. اللہ نے حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر اور ان کی آل پر ان جیسوں پر درود بھیجتے ہیں. آگے کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو تسی دستے ہو کہ کام جلدی مک جا سی. ایمان والو تم بھی درود بھیجو. ایمان والو تم بھی. ترجمہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے. تانوں حکم ہو گیا کہ تسی درود پڑھو. تسی کی کیتا؟ اللہم. ہن کوئی ایک سیاںا بندہ یہ ترجمہ کر لو. تسا کرو نا اے اللہ تو بھیج. میں آقا بھائی قلب عباس کو پانی پلاؤ وہ آ کے تسی پلاؤ. اللہ نے تم سے کہا تھا تم درود بھیجو. ہم نے اللہ سے کہہ دیا تو بھیج. کہڑے چپ ہو اگر پھڑے گئے قیامت والے دن. پہ 4 بندے بغیر ٹکٹ میں سفر کر رہے ہیں تھے وہ 3 لنگ گئے. ایک نو نہ پھڑ جائے وہ 3 نو آواز دے رہے سی آ جاؤ پھڑے گئے. بھی اللہ نے تم سے کہا ہے تم درود بھیجو. تسی اللہ نے کہتے اللہ نے پکڑ لیا. میں نے کہا تھا درود بھیجو تم نے بھیجا کیوں نہیں؟ گھبرائی دا نہیں. یا مسئلے بیان نہیں ہوتے مسئلوں کا حل بیان. میں نے خط لکھا فیصل آباد میں زوار حسین کے نام. اس نام کے وہاں کوئی 50 آدمی تھے. ڈاکیا کسے خط پہنچائے. میں نے لکھا ذاکر اہل بیت قلب عباس کو مل کر زوار حسین کو ملے. اب انہیں پتا ہے کہ میں کس زوار حسین کو خط لکھوں گا. یہ صحیح بندے تک پہنچا دیں گے. اللہ نے ہمیں کہا تھا درود بھیجو لیکن طریقہ یہی کہا تھا پہلے میرے پاس بھیجو میں چیک کروں گا تم کس پر بھیج رہے ہو. رحمت کا حقدار ہوا تو رحمت بھیج دوں گا. لعنت کا حقدار ہوا تو لعنت بھیج دوں. کتنی دعاؤں کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی؟ 2. ایک میں نے دعا بتا دی. دوسری دعا جس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی
اہدنا الصراط المستقیم. بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں سیدھا رستہ دکھا. میں صدقے جاؤں. راستے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں یا چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ ایک بندہ روز یا کہ میں نے لاہور والی سڑک دکھا. گل بڑی آسان کی تھی تو صحیح میں ہنس کے ڈال سی تھی. بھئی ایک بندہ روز ہی دعا مانگے یا اللہ میں نے لاہور والی سڑک دکھا. آمین. آخری نماز تک تو کہتا رہا کہ سیدھا رستہ دکھا. جسے دیکھا نہیں تو چلے گا کب؟ انصاف کی تھی انہیں تجھے. بھئی راستے دیکھنے کے لیے ہوتے کہ چلنے کے لیے؟ سیدھی سیدھی گال کی تھی. سیدھا رستہ دکھا. خیر انہیں چھوڑو. میں اسے میز سمجھ کے نہیں امام شاہی کی قبر سمجھ کے کوئی تسلیم کرے اس کی مرضی, کوئی نہ کرے 100 بسم اللہ. ہمارا کام منوانا نہیں پہنچانا. 9 دفعہ حضرت ابو بکر نے رسول سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے. 9 دفعہ مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے رسول خدا سے مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. 9 دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. آخری بندے تک وہ بندہ بولے جس کا ضمیر اجازت دے کہ مجھے بولنا چاہیے. 9 دفعہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے مسجد نبی میں صحابہ کرام کے اجتماع میں رسول خدا سے کھڑے ہو کے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے. ہر دفعہ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. 10ویں مرتبہ نبی نے فرمایا ابو بکر اب پوچھو. کیونکہ مسجد میں علی آ گئے تھے, کیونکہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا تھا. حضرت ابو بکر نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے. نبی اپنی جگہ سے اٹھے, پورے کے پورے علی کی طرف مڑے, علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم علی ہے. میرا بھائی یہ فکرہ نہ کہتا, میں یہ فکرہ نہ پڑھتا. صراط مستقیم کا پڑھا لکھا ذات. صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ کیا ہے؟ اسٹریٹ لائن. سیدھی لکیر جیڑی ونگے نو سمجھ نہیں آندی. میں نے پینسل سے کھینچی تھی, ٹیڑھی ہو گئی. سا روک کے کوشش کی تھی, ٹیڑھی ہو گئی. بچہ کھڑا تھا وہ فٹا لے آئے. میں نے فٹا رکھ کے لکیر کھینچی, لکیر بالکل سیدھی نکلی. فٹے کو دیکھا تو اس میں 12 انچ تھے. جنہیں فٹا ڈٹھا ہوئے فٹے کو دیکھا تو اس میں 12 انچ تھے. جو بندے اس فکرے میں بھی نہیں بولے اگلی ایک دفعہ پھر کوشش کرتا ہوں. صراط صاد رے الف توئے بولتے نہیں کہ المستقیم الف لام میم سین تے قاف جے میم. گنتی آندی ہے جی؟ چلو مل کے کھیل لیتے. صاد سارے بولو صاد. ایک تک ہی گنتی نہیں آندی. میں گنتا ہوں, جس بندے کو گنتی آتی ہے میرا ساتھ دے دے. جتنا تیز ساتھ چلو گے اتنا میں تیز پڑھوں گا. صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے قاف جے میم. اور شیطان کیا کہہ کے آیا تھا؟ میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا.